بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الحمدللہ مثنوی شریف کے درس کے حوالے سے آج ہمارا یہ 45واں ہفتہ ہے اور 45واں درس ہے۔ تو ما قبل میں حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام اور ہدہد کا ایک قصہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا تھا، تو وہ سلسلہ کچھ آگے بڑھا اور ہدہد جو ہے وہ کوے نے جو اس کے بارے میں تانا دیا تھا اس کا جواب جو ہے اس نے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا تھا۔ تو اب اپنی بات کی تائید میں ہدہد نے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ سنایا، اور یہ قصہ اب آپ بیان فرمائیں گے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا جو معاملہ ہے، آپ کا قصہ ہے، آپ کی تخلیق کے حوالے سے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مثنوی شریف میں کئی مقامات پر اس کا ذکر فرمایا، اور وہاں الگ الگ جو ہے اس سے آپ نے معانی اور مفاہیم اخذ کیے ہیں۔ تو یہاں پر اس قصے کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قضاء اور قدر جو ہے نا جی، وہ ہر معاملے پر غالب ہوتی ہے۔ اس حوالے سے آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کا جو قصہ ہے وہ یہاں پر ذکر فرمایا، اور اس حوالے سے حدیث شریف سے بھی ہمیں جو ہے وہ تائید ملتی ہے۔ بخاری اور مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو ہے وہ ایک مکالمہ ہوا۔ اب یہ مکالمہ جو ہے وہ شب معراج ہوا، یا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اس کو دیکھا، کیونکہ انبیاء کے خواب جو ہیں وہ بھی حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں۔ بہرحال اس حدیث شریف میں یہ بیان نہیں فرمایا گیا کہ کب ہوا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، مسلم شریف میں بھی ہے اور بخاری شریف میں بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے درمیان گفتگو ہوئی، تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ ہمارے ابا جان ہیں، انت ابونا، آپ ہمارے ابا جان ہیں۔ لیکن معاملہ ایک ایسا ہوا کہ آپ نے ایک اس درخت سے کھا لیا جو اللہ رب العزت نے جس کے بارے میں منع فرمایا تھا، تو خیبتنا و اخرجتنا من الجنہ، آپ نے ہمیں بھی پریشان کیا اور ہمیں بھی جو ہے وہ جنت سے نکلوا دیا، آپ جنت میں رہتے تھے۔ تو بہرحال مختلف روایات میں الفاظ مختلف بھی ہیں۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات سنی تو ان سے فرمایا کہ آپ کو اللہ رب العزت نے بڑا مرتبہ مقام عطا فرمایا، آپ کلیم اللہ ہیں، اللہ نے آپ کو کتاب عطا فرمائی، آپ کو یہ بات کیسے پتہ چلی؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے جو اللہ رب العزت نے کتاب عطا فرمائی ہے تورات، اس میں یہ بات جو ہے یہ مذکور ہے کہ اس طرح سارا معاملہ ہوا اور اس کے بعد آپ زمین پر آ گئے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے پھر یہ کہا کہ آپ کی جو وہ کتاب ہے وہ کب لکھی گئی؟ تو آپ نے بتایا کہ وہ تو آپ کی تخلیق اور آپ کی پیدائش سے بھی 40 سال پہلے لکھی گئی۔ تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ ایک ایسے معاملے کے بارے میں مجھ کو تان کر رہے ہیں کہ جو میری پیدائش سے بھی 40 سال پہلے مقدر کر دیا گیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ ساری گفتگو جو ہے اس کو ارشاد فرما کے پھر آپ نے فرمایا فحج آدم و موسیٰ، آدم علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام پر حجت قائم کر دی، جیت گئے آپ۔ کہ معاملہ وہ ہے کہ جو 40 سال پہلے مقدر کر دیا گیا، تو پھر میری ذات کو جو ہے وہ اس میں تان کرنے کی جو ہے وہ بات بنتی ہی نہیں۔ قصہ آدم علیہ السلام و بستن قضا نظر او از مراعات صریح نہی بترک تعویل، آدم علیہ السلام کا قصہ اور قضا کا ان کی نظر کو باندھ دینا، بند کر دینا
صریح نہی کی رعایت کرنے سے، یعنی آپ اس چیز میں فرق نہ کر سکے کہ یہ جو منع فرمایا جا رہا ہے صراحتاً منع کر دیا گیا ہے یا اس میں کسی قسم کی کوئی تعویل ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس حوالے سے آپ نے جو ہے نا جی وہ فرق نہ کر پایا، جو آپ نے اجتہاد فرمایا نا کہ اللہ رب العزت نے یہ جو فرمایا بلا تقربا حاضہ الشجرۃ، اس درخت کے پاس تم نے نہیں جانا، تو یہ نہی جو ہے یہ یعنی تحریم کے دائرے میں داخل ہے یا تنزیہ کی طرف جا رہی؟ تو آپ نے یہ سمجھا، ادھر سے شیطان نے بھی اپنا زور لگایا اور اس نے وہ ساری اس کی تعویل بنا کے وہ پیش کر دی کہ اس لیے منع کیا جا رہا ہے کہ کہیں آپ فرشتے نہ بن جاؤ، یا کہیں آپ ہمیشہ جو ہے وہ نہ رہو، تو اس وجہ سے منع کیا جا رہا ہے۔ اب یہ ایک وجہ ادھر سے بھی آ گئی، تو معاملہ اصل قضاء کا تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں نے زمین میں خلیفہ بنانا ہے، تو خلیفہ بنا کے اس کو پھر جنت میں تو نہیں رکھا جا سکتا، تو کوئی نہ کوئی ترکیب تو اللہ رب العزت نے وہ ساری بنا دی نا۔ بل بشر ہو علم الاسماء بگس، ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام جو کہ علم الاسماء کے خطاب سے مشرف ہیں، یہ علم الاسماء یہ قرآن مجید کی آیت سے ماخوذ ہیں، یہ الفاظ علم آدم الاسماء کلہا، اسی سے یہ الفاظ جو ہیں ماخوذ ہیں کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو اسماء سکھائے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ بل بشر کو علم الاسماء بگس، بگ یہ بیگ کا مخفف ہے، بیگ کہتے ہیں محترم کو، مشرف کو، بزرگوار کو، امیر لشکر جو ہوتا ہے اس کو بھی بیگ کہا جاتا ہے، ترکی لفظ ہے یہ۔ بل بشر کو علم الاسماء بگس، ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام جو علم الاسماء کے خطاب سے مشرف ہوئے، 100,000 علمش اندر ہر رگ اس، اللہ تعالیٰ نے ان کی رگ رگ میں ہزاروں علم رکھ دی۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے یہ فرمایا نا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو اشیاء کے نام بتائے۔ اصل میں یہاں بات یہ ہے کہ اللہ جل مجدہ الکریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے جو اسماء ہے نا اللہ رب العزت کے، ان کے جو مظاہر ہیں ان سے واقف کر دیا۔ کوئی بھی چیز ہے نا اس دنیا کے اندر، جتنی بھی موجودات ہیں، اللہ رب العزت کے کسی نہ کسی اسم کا وہ مظہر، جیسے کوئی زندہ ہے نا تو اللہ رب العزت کا جو اسم حی ہے یا قیوم ہے وہ اس کا مظہر، کوئی مردہ چیز ہے تو وہ اللہ رب العزت کے اسم پاک ممیت کا مظہر۔ صوفیاء بڑی سیر کرتے ہیں اسماء میں، صفات میں، اسے سیر فی الاسماء والصفات کہا جاتا ہے، کہ ہر چیز کو اس انداز سے جاننا کہ اللہ رب العزت کا کون سا اسم، کون سی صفت اس کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہے۔ یہ دیوار ہے نا، یہ پردہ ہے، اس کو بھی دیکھیں گے، اللہ رب العزت کا اسم گرامی ہے ستار، ٹھیک ہے نا، تو وہ اس کے اندر ظاہر ہے، یہ دیوار پردہ بنتی۔ اسی طرح شمشیر کو آپ لے لیں، تلوار کو لے لیں، اللہ رب العزت کا اسم گرامی قہار وہ اس میں ظاہر ہے۔ تو جتنے بھی موجودات ہیں یہ اللہ رب العزت کے جو ہے نا اسماء کے مظاہر ہیں، اس کی صفات کے مظاہر۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے اسماء کے جتنے بھی مظاہر تھے ان سب سے آگاہ کر دیا، ان سب سے آگاہ کر دیا۔ اس حوالے سے بڑی تفصیل ہے، مختلف تفاسیر کی کتابیں آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو کیا کیا علوم عطا فرمائے، مختلف مفسرین کی مختلف رائے۔ تو فرمایا 100,000 علمش اندر ہر رگ اس، اتنی موجودات ہیں، اتنے عالم ہیں، اتنے جہان ہیں، تو اللہ رب العزت نے جب ان کا علم عطا فرمایا تو رگ رگ میں وہ علم جو ہے وہ پیوست ہو گیا۔ اس میں ہر چیزیں چنا کاں چیز ہس، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہ فقط ایک نام بتا دیا،
اس چیز کی جو حقیقت ہے اس سے بھی آگاہ کر دیا، جیسے وہ چیز ہے۔ اس چیز کو آگے بیان فرمائیں گے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے ظاہری آنکھ ان کو کسی اور انداز سے دیکھ رہی ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العزت کے علم میں وہ کچھ اور انداز سے، جیسے اس چیز کی حقیقت۔ صوفیاء اسی لیے حقیقت کی بات کرتے ہیں۔ ایک قرآن ہے، ایک حقیقت قرآن ہے، ایک کعبہ ہے، ایک حقیقت کعبہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح مختلف چیزوں کے حقائق کے اوپر صوفیاء جو ہے نا وہ گفتگو کرتے ہیں کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی حقیقت ہے، ورنہ اعتراض کرنے والے ملحدین طرح طرح کے اعتراض کرتے رہتے ہیں کہ جی یہ آپ نے ایک گھر بنایا، خود چند اینٹیں جوڑی ہیں، تو جو آپ اس کو اللہ کا گھر کہتے ہیں۔ لیکن حقیقت کعبہ کیا ہے؟ وہ جس کو مشاہدہ ہے وہ جانتا ہے۔ حقیقت قرآن کیا ہے؟ وہ جس کو مشاہدہ ہے وہ جانتا ہے۔ ظاہر میں دیکھنے والوں کو یہ چیزیں نظر نہیں آئیں۔ اس میں ہر چیزیں چنا کاں چیز ہست، ہر چیز کا نام جیسے کہ وہ چیز ہے، تاب پایان جان اورا داد دست، اس کے انجام تک اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بتا دیا، تعلیم فرما دی، ان کی روح کو القاء کر دیا کہ یہ چیز ہے۔ کبھی ایک چیز ہوتی ہے ابتداءً وہ کسی اور صورت میں ہوتی ہے، لیکن اس کا انجام کسی اور صورت میں ہوتا ہے۔ اس کو آگے چل کے بیان کریں گے، اگر یہی بیان کر دیا تو پھر وہ بات لمبی ہو جائے گی۔ تو اس میں ہر چیزیں چنا کا چیز ہست، جیسے وہ چیز اس کی حقیقت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو آشکار کر دیا حضرت آدم علیہ السلام پر۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت کا علم کیسا ہے؟ اللہ ہر چیز کے بارے میں ایسا علم آن واحد میں، بلکہ مجھے تو یہ آن واحد جو ہے نا جی، یہ بھی کوئی لفظ ہمارا اپنا بنایا ہوا لگتا ہے، یعنی وہاں تو آن کی بات بھی نہیں ہو سکتی۔ آن واحد میں اللہ رب العزت جو ہے وہ ہر چیز کو آغاز سے لے کر اختتام تک جانتا ہے۔ ہر لقب کو داد مبدل نہ شد، اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو جو لقب دیا ہے، جو نام دیا ہے، وہ مبدل نہیں ہوتا۔ دنیا کے اندر طریقے بدلتے رہتے ہیں، معاملات بدلتے رہتے ہیں، اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے علم میں کوئی شخص اگر سعید ہے تو بالآخر وہ سعادت مندوں میں شامل ہو جاتا۔ اللہ رب العزت کے علم میں اگر کوئی شخص جو ہے وہ شقی ہے تو وہ شقاوت والوں میں داخل ہو جاتا، جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندہ جنتیوں والے عمل کرتا رہتا، یہاں تک کہ جنت اور اس کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اللہ کی تقدیر، اللہ کا فیصلہ وہ غالب آ جاتا ہے، تو کوئی ایسا کام کر دیتا ہے کہ وہ جہنمیوں میں سے ہو جاتا ہے۔ اور ایک بندہ ساری زندگی جہنمیوں والے کام کرے، اور پھر یہ ہے کہ فرمایا کہ اتنا کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہ گیا، تو تقدیر غالب آ گئی، تو اس نے کوئی ایسا فعل کیا کہ وہ جنتی بن گیا۔ تو اس کا آخر کیا ہے وہ اللہ رب العزت وہ جانتا ہے، وہ اسے ہی معلوم ہے۔ تو جو نام اللہ رب العزت جانتا ہے ضروری نہیں کہ ہم اسی نام سے جانتے ہیں۔ بلعام بن باورا لوگوں کے نزدیک کتنا ایک نیک نام تھا، لیکن اللہ رب العزت کے علم میں اس کا معاملہ کچھ اور ہی تھا، اور ہوا وہ جو اللہ رب العزت کے علم میں۔ تو ہر لقب کو داد مبدل نہ شد، جو لقب اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو عطا فرمایا وہ بدلتا نہیں۔ کے چستش خاند او کاہل نہ شد، جس کو اللہ نے چست کہہ دیا ہے وہ کبھی کاہل ہو نہیں سکتا، جو مرضی کر، ساری دنیا زور لگا دی۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے چست کہا ہے، جو اس کے علم میں چست ہے، وہ کبھی کاہل نہیں ثابت ہو سکتا۔ یہ اللہ رب العزت کا علم ہے۔ ہر کے آخر مومن است اول بدید، جو آخر پر بھی مومن کسی نے ہونا ہے نا جی، اللہ تعالیٰ نے اول بدید اس کو پہلے دیکھا ہوا۔ روز الست میں ہی اللہ رب العزت جانتا ہے، اس نے اپنے انبیاء کو علم عطا فرمائے،
ہر کے آخر مومن است اول بدید، ہر کے آخر کافر اورا شد پدید، ہر وہ کہ جس کا اخیر جو ہے وہ کفر والا ہے، اللہ رب العزت کو وہ پہلے ہی ساری بات ظاہر۔ لیکن یہ کہ دنیا کو اللہ رب العزت نے اسباب کے تحت رکھا کہ کری چلو کری چلو، مالی دا کم پانی دینا پر پر مشکاں پاوے، تے مالک دا کم پھل پھل لاؤنا لاوے یا نہ لاوے۔ وہ مالک، اور مالک وہ ہوتا ہے کہ یتصرف فی ملک ہی کیف یشاء، جو اپنے ملک میں جیسے چاہے تصرف کرے۔ اس میں ہر چیزیں تو از دانا سنو، فرماتے ہیں یہ رمزیں جاننا چاہتے ہو نا تو کسی ایسے بندے کے پاس بیٹھو کہ جسے مل لدن کا فیض آ رہا ہو، کوئی دانا ہو جو تم کو وہ یہ باتیں ساری بتا سکتا ہے۔ یہ عام لوگوں کے بتانے والی باتیں نہیں ہیں۔ ہر چیز کی حقیقت جب تم دیکھنا چاہو گے نا، وہ حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک شخص آیا تو بڑا مطلب خوبرو لگے، فرماتے ہیں دل کی طرف نگاہ کی تو اندر سے آواز آئی لیسا منا، ہمارا نہیں ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ پانی کے اندر لوگوں کے گناہ دیکھ لیا کرتے، جب وضو کوئی کرتا تھا تو گناہ جو پانی گزر رہا ہوتا تھا تو اس کے اندر دیکھ لیا کرتا۔ ایسی نگاہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی، تو اس میں ہر چیزیں تو از دانا سنو۔ ایک تو وہ چیز ہے جو لوگ کسی کا نام رکھ دیں، ایک وہ ہے کہ جو کسی دانا کو پتا ہو کہ اس کا نام یہ ہے۔ سر رمز علم الاسما سنو، اس سے جا کے پوچھو کہ علم الاسما کا رمز کیا ہے، وہ کون سا علم تھا جو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اس میں ہر چیزیں برے ما ظاہرش، ہر چیز کا جو نام ہے ہمارے سامنے اس کا ظاہر آتا ہے۔ ہمارے سامنے ہم دنیا کا نظام چلا رہے ہیں، ہر چیز کا جو اسم ہے نا جی، اس کا ایک ظاہر جو ہے وہ ہمارے سامنے، اور اس میں ہر چیزیں برے خالق سرش، ہر چیز جو اس کا اسم ہے، وہ جو خالق ہے، جو بنانے والا ہے، اس کے بارگاہ میں اس کا کوئی اور ہی نام ہے، کوئی اور ہی سر ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے سامنے یہ ایک دیوار ہے، ایک پردہ ہے، ہم اس کو دیوار کہیں گے، پردہ کہیں گے، لیکن اللہ جل مجدہ الکریم نے تو اپنے اسماء کے فیض سے اس کو تخلیق فرمایا، اور وہ مظہر ہے اللہ رب العزت کے اسماء اور صفات کا۔ تو یہ چیز جو ہے نا جی، بڑی گہری باتیں ہیں یہ، اور یہ باتیں سمجھ تب آئیں گی جب بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دعا کرے کہ مولا مجھے حقائق کی آگاہی عطا کر، اور زہ قسمت کے کوئی ایسا اس کو مل جائے کہ جو حقیقت آگاہ ہو، کوئی کامل اور مکمل ہو۔ مکمل اور ہوتا ہے، مکمل اور ہوتا ہے جس نے اس راہ میں تکمیل کی ہو، وہ جب ملے گا نا تو پھر بات بنے گی۔ تو اللہ جل مجدہ الکریم نے اپنا علم آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا، تو بتائیں کتنا علم عطا فرمایا ہوگا۔ انبیاء کا، اولیاء کا جو علم ہے نا، یہ علم الہی کا ہی پرتو ہے، اسی کا فیضان۔ اللہ نے اپنے علم سے ہی انبیاء کو اور اولیاء کو علم عطا فرمایا۔ اب یہ دیکھیے نا کہ فرشتوں کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مجھے ان اشیاء کے نام بتاؤ، انہوں نے نہیں بتایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ بتائیں، تو حضرت آدم علیہ السلام نے وہ نام بتا دیے۔ بتائے کس نے؟ آدم علیہ السلام نے۔ آدم علیہ السلام نے بتایا نا، فلما انبأہم باسمائہم، جب آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتا دیے، تو بتا کون رہا تھا؟ آدم علیہ السلام نا، لیکن اللہ رب العزت فرما رہا ہے قالا الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض۔ یہاں آدم علیہ السلام کے علم کی بات نہیں ہو رہی، یہاں بات کس کی ہو رہی ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ میں غیب آسمانوں اور زمین کا جو ہے اس کو جانتا ہوں۔
نام کس نے بتائے؟ آدم علیہ السلام نے. اور فرما کون رہا ہے؟ اللہ رب العزت کہ میں جانتا ہوں. یہ نہیں فرمایا کہ آدم جانتے ہیں، فرمایا کہ میں جانتا ہوں. تو آدم کو دینے والا کون ہے؟ وہ میں ہوں. نفخت فیہ من روحی، میں نے اپنی جناب سے ان کے اندر روح پھونکی. تو علم جو ہے جو انبیاء کا ہے، پھر ان کی تبعیت میں بطریق وراثت جو اولیاء کا ہے، یہ اللہ رب العزت کا علم ہے. یہ نقطہ سمجھ میں آیا ہے؟ آدم علیہ السلام نے نام بتائے تو اللہ فرماتا نا دیکھو یہ جانتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کیا کہ الم اقل لکم، میں نے تمہیں کہا نہیں انی عالم غیب السماوات والارض وعالم ما تبدون وما کنتم تکتمون، میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو. تو اس میں ہر چیز برے ما ظاہرش، ہر چیز اس کا ایک ظاہر ہے، وہ ظاہر والی سمت ہماری طرف. اور اس میں ہر چیز برے خالق سرش، سرش اس کا سر، اس کا راز کیا ہے وہ اللہ رب العزت ہی جانتا ہے. اب اس پر مثال لے لیں. موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں کیا تھا؟ یہ اس کی ظاہری صورت. اللہ رب العزت کے علم میں وہ کیا ہے؟ اژدہا. ان سے پوچھا گیا تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو کیا کہا؟ ہیا عصایا، انہوں نے اس کو کیا نام دیا؟ یہ میرا ڈنڈا ہے. یہ ظاہر صورت ہے کہ وہ ظاہر میں ایک ڈنڈا ہے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟ وہ اللہ رب العزت نے فرمایا فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، جب انہوں نے وہ اپنا ڈنڈا ڈالا تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا. تو نزد موسیٰ نام چوبش بدھ عصا، موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک ان کی لکڑی کا نام کیا تھا؟ عصا. چوب لکڑی کو کہتے. موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک کیا تھا؟ ان کی لکڑی کا نام عصا تھا، لیکن نزد خالق بود نامش اژدہا. حقیقت اس کی کیا تھی؟ وہ اللہ رب العزت جانتا تھا کہ یہ اژدہا ہے. نزد خالق بود نامش اژدہا، تو خالق کے نزدیک اس کا نام کیا بنا؟ وہ اژدہا بنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو قبل از اسلام لوگ کیا سمجھتے تھے؟ بت پرست کہتے تھے. ٹھیک ہے نا. آپ ظاہری بات ہے قریش کے معاملات جو بھی سارے سلسلے چل رہے تھے اسی طرح کے معاملات چلا رہے تھے، لیکن اللہ رب العزت کے علم میں آپ مومن. تمام حقیقت پھر آ گئی اس طرف. انہوں نے کہا 40واں ہونے نہیں دینا. اللہ نے فرمایا 40ویں ہیں یہ. ایسے ہی ہے نا. تو بدھ عمر را نام اینجا بت پرست. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لوگوں کے نزدیک، یعنی لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ اسی میں چلتے رہیں، لیکن اللہ رب العزت ان کو ان کی حقیقت کی طرف لے آیا. وہ جو روز الست میں اللہ جانتا تھا کہ حضرت عمر کا مقام کیا ہے، کہ حق جو ہے وہ ان کی زبان پہ بولے گا. وہ ہو جائیں گے کہ سرکار فرمائیں گے کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. تو بات کہاں سے چلی تو کہاں تک پہنچی؟ بدھ عمر را نام اینجا بت پرست، لیک مومن بود نامش در الست. روز الست میں ان کا نام کیا تھا؟ مومن تھا. تو وہ آ گئے اپنے انجام کی طرف. اب ایک اور مثال لے لیجئے. منی کا ایک قطرہ، کے بدھ نزدیک ماں نامش منی، وہ کہ جس کو ہمارے نزدیک ایک نام دیا جاتا ہے منی کہا جاتا ہے. اللہ رب العزت اس کے اندر جو صورت نے تخلیق ہونا، رب اس صورت کو بھی جانتا. اسی لیے فرمایا جاتا ہے نا جی کہ یہ ضائع نہ کرتے پھرا کرو. ٹھیک ہے نا. اب کس نے جو ضائع ہو گئے ہیں وہ اللہ کے علم میں یہ ہے کہ وہ مردہ ہے. اور وہ جس ایک وہ جو سپرم ہوتا ہے، ایک جہاں وہ ایک قطرے کے اندر کئی ہزاروں ہوتے ہیں، لاکھوں ہوتے ہیں بلکہ، لیکن ان میں سے ایک جو ہے نا جی وہ کام کر رہا ہوتا ہے، اور وہ جب اپنا کام کرتا ہے تو پورے ایک انسان کی تخلیق ہو جاتی.
تو یہ جو تخلیق ہے نا، یہ اللہ رب العزت اس کو جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. ہمیں تو ایسے وہ نظر بھی نہ آئے اس آنکھ سے. آنکھ بدھ نزدیک ماں نامش منی، وہ کہ جس کا نام ہمارے نزدیک منی تھا، پیش حق بودی تو کی دم با منی. فرمایا اللہ کے نزدیک تو ایسا ہی ہے کہ جیسا اب تو میرے سامنے کھڑا ہے. اللہ تجھے اس وقت اسی نقش کے ساتھ جانتا ہے کہ جیسے تو اب کھڑا ہے. جب تو کچھ بھی نہیں تھا، اللہ رب العزت اس وقت بھی تجھے اس انداز سے جانتا تھا. تمہاری جو ایک طبیعت کے اندر کیا کیا تبدیلیاں رونما ہونی، کیا کیا بیماریاں لاحق ہونی ہے، کیا کیا معاملات، اللہ رب العزت سب کو جانتا. جبکہ وہ کیا ہے، بالکل ایک نیست والی بات. پیش حق بودی تو، یہ خطاب فرما کے آپ نے نا سمجھایا. پیش حق بودی، اللہ کے سامنے تو ایسے ہی تھا. تو کی دم با منی، جیسا کہ اس وقت تو میرے سامنے، جیسے میں تمہیں اب اس وقت دیکھ رہا ہوں. اللہ رب العزت تمہیں اس وقت بھی جانتا تھا کہ جب وہ ایک منی کے قطرے کے اندر جو ہے نا جی تمہارا وجود تھا. صورت بود ای منی اندر عدم، عدم کے اندر یعنی علم حق تعالی کے مرتبہ میں یہ صورت ہے. اور پیش حق موجود نہ بیش و نہ کم، اللہ کے سامنے ایسے موجود، نہ اس میں سے کچھ کم ہے نہ کچھ زیادہ ہے، کوئی کمی زیادتی اس میں نہیں. بالکل ٹھیک ٹھاک پوری صورت اللہ رب العزت کے علم میں. حاصل آمد حقیقت نام ماں، پیش حضرت کاں بود انجام ماں. فرمایا کہ حاصل کلام یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے نام کو اس انداز سے جانتا ہے جیسا ہمارا انجام ہونا. ٹھیک ہے نا. وہ بھی فرمایا گیا نا، ایک غنی کو لایا جائے گا، ایک شہید کو لایا جائے گا، اور جناب ایک عالم کو لایا جائے گا. ان لوگوں کے نزدیک تو وہ عالم تھے، شہید ہے، اور جناب وہ مالدار ہے، غنی ہے، لیکن اللہ رب العزت کی ہاں اس کی بات ہی نہیں چلی. فرمایا گیا کہ یہ وہ تین لوگ ہوں گے کہ جن سے جہنم بھڑکایا جائے گا. تو فرمایا کہ اللہ ہمارے نام کو دنیا میں کون کیا کہتے ہیں جی، یہ شہید ہیں. دنیا میں کوئی کیا کہہ رہا ہے، یہ علامہ صاحب ہیں، یہ فلاں شیخ ہیں. اور دنیا میں کہا جا رہا ہے کہ یہ بڑا غنی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اس کے نام کو اس اعتبار سے جانتا ہے، کام ود انجام ما، جو ہمارا انجام. اللہ ہمارا انجام اچھا کرے. مرد را بر عاقبت نام نہد، نئے براں کو آریت نام نہد. یہ جو نام ہم نے رکھے ہوئے ہیں نا، یہ آریت نام ہے. یہ کسی نہ کسی ایسے وصف کی وجہ سے ہمارے لیے جا رہے ہیں کہ جو کہہ لے کہ ہم میں لوگوں کو نظر آ رہا ہے. لیکن اللہ تعالی کے نزدیک ہمارا نام وہ ہے کہ جو عاقبت کے حوالے سے، انما الاعمال بالخواتیم، عملوں کا دار و مدار وہ خاتمے پر ہے. چشم آدم چوں بنور پاک دی، جب آدم کی آنکھ نے وہ نور پاک دیکھا، جب نفخت فیہ من روحی کی بات ہو رہی تھی، تو جب دیکھا تو جانو سر نام ہا گشتش پدید، تو ہر چیز کی حقیقت اور ہر چیز کا راز وہ آدم علیہ السلام پہ ظاہر ہو. آدم علیہ السلام پر ظاہر ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ وہ علیم بذات الصدور جو ذات ہے، آدم علیہ السلام کی آنکھ نے اس کو دیکھا. تو آدم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی ذات کا مشاہدہ کیا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو کہ علیم بذات الصدور ہے، علام الغیوب ہے، تو اس مشاہدے کی وجہ سے آدم علیہ السلام نے اشیاء کی حقیقتیں، یعنی ان کی جان کیا حقیقت ہے ان کی، وہ اور ان کے اسرار سب جان لیے. اور پھر ملائک نے، فرشتوں نے
آدم علیہ السلام کی ذات میں انوار حق کو دیکھا، جو ملک انوار حق در وے بتافت۔ جب فرشتوں نے اللہ رب العزت کے انوار کو آدم علیہ السلام کے اندر پایا تو در سجود افتاد و در خدمت شتافت، انہوں نے سجدہ کیا اور ان کی خدمت میں لگ گئے۔ فرماتے ہیں مولانا روم رحمہ اللہ تعالی، این چنی آدم کے نامش می برم، ایسے آدم کہ جن کا نام میں لے رہا ہوں، گر ستائم تا قیامت کاسرم، قیامت تک میں ان کی مدح اور ستائش کرتا رہوں، میں پھر بھی کاسر، میں ان کی حقیقت بیان نہیں کر سکتا، تو سرکار کی حقیقت کیسے بیان ہو سکتی؟ این چنی آدم کے نامش می برم، یہ آدم علیہ السلام کے جن کا میں نام لے رہا ہوں، گر ستائم ستائش سے ہے، ستاید مضارع، اس سے ستائم، ٹھیک ہے نا جی، گر ستائم تا قیامت کاسرم، اگر میں ساری زندگی بلکہ کیا قیامت تک میں ان کی مدح اور ستائش کرتا رہوں تو میں کاسر ہوں۔ لیکن بات وہ پہلے چلی تھی کہاں سے کہ علم الاسماء کا ان کو خطاب مل گیا، اور 100,000 علمش اندر ہر رگ است، پھر اللہ رب العزت کی ذات کا مشاہدہ، پھر وہ تمام اشیاء عالم کی حقیقت سے آگاہ ہو جانا، لیکن ای ہما دانست چوں آمد قضا، یہ ساری کی ساری دانست آدم علیہ السلام کے پاس تھی، لیکن جب قضا آ گئی دانش یک نہی شد بر وے خطا، ایک نہی، ایک ہی بات تھی صرف اتنی بھی، اے درخت دے نیڑے نہیں جانا، ایک نہی، ایک جو منع کیا گیا جس معاملے سے، اس کی دانش جو ہے نا وہ ان پر خطا بن گئی، ان کا اجتہاد اس حوالے میں جو ہے نا جی وہ خطاوار ٹھہرا۔ تو اللہ رب العزت نے اتنا جو ہے نا جی وہ ان کو علم، فضل، رتبہ، مقام عطا فرمایا ہے، لیکن جب قضا آ گئی نا جی تو وہ ساری دانشیں، سارے معاملات، یہ نہیں کہ وہ کوئی ان کی ذات سے نکل گئے، لیکن معاملہ کیا ہوا کہ ایک معاملے میں جو ہے نا جی وہ صحیح جو ہے نا جی اجتہاد نہ فرما سکے، اور اس کی جو تعویل ہے نا جی وہ کس طرح سے کرنی اور کیا کس چیز پر اس کو محمول کرنا ہے، اس حوالے سے آپ کے اجتہاد میں خطا ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اب یہ نہی ہے جو منع فرمایا جا رہا ہے، یہ بطور تحریم ہے یا تنزیہ ہے، یہ بات، یہ فرق جو ہے نا یہاں پر نہ ہو سکا۔ دیکھیں نا اللہ رب العزت نے یہ بھی تو فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے پاس بھی نہ جانا، لیکن کوئی نہ کوئی صورت تو اور ہے نا جی، ہاں اگر تم کچھ اچھا کر سکتے ہو ان کے لیے تو پھر اب تم ان کے مال کو استعمال کر سکتے ہو، لیکن یہاں پر اگر اتنی بات کریں وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، تو نیڑے بھی نہ جانا، قریب بھی نہ جانا، لیکن اس میں جیسے کوئی صورتیں ہیں نا، اسی طرح وہ شیطان نے بھی پھر اپنا زور لگایا اور اس نے کوئی صورتیں رکھ دی کہ یہ صورت یہ اس لیے منع کیا گیا ہے کہ کہیں آپ یہ کھا لیں گے تو فرشتے نہ بن جائیں، اگر آپ نے اس کو کھا لیا تو پھر ہمیشہ آپ رہیں گے، تو پھر جو ہوں بھی یار کے پاس، ہاں تو پھر کوئی چاہتا ہے کہ جناب معاملات جو ہیں وہ ختم ہو، پھر دل میں بات آ ہی جاتی ہے نا کہ یہ اب چلتا رہے سلسلہ، تو اس حوالے سے جناب پھر انہوں نے کیا کیا کہ اس درخت سے انہوں نے کھا لیا، تو کہ عجب نہی از پے تحریم بود، تعجب ہے، تعجب ہوا ان کو کہ یہ نہی جو ہے یہ تحریم کے حوالے سے ہے یا بتاویل بدھ و توہیم بود، یا اس میں کوئی وہم جو ہے وہ ڈالا گیا ہے، یعنی دل میں کوئی ایسا وہم القاء کیا گیا ہے کہ یہ چیز جو ہے نا یہ نہیں کھانی، ٹھیک ہے نا، یا کوئی تعویل اس کی جو ہے نا کوئی اور ہو سکتی ہے اللہ رب العزت کے فرمان کی۔ اب اس سارے معاملے کے اندر جو آپ نے اجتہاد فرمایا تو پھر وہ آگے
سارے معاملات پھر اس کے اوپر مترتب ہو گئے. در دلش تعویل چوں ترجیح یافت، جب ان کے دل میں تعویل نے ترجیح پکڑ لی کہ تعویل کر لیتے ہیں اس کی، یہ جو اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا، اس کی کوئی نہ کوئی تعویل ہوگی. تو تب در حیرت سوے گندم شتافت، یہ جو حیرت کی وادی ہے اس میں ان کی طبیعت جو ہے وہ گندم کے اس درخت، اس پودے کی طرف جو ہے وہ مائل ہو گئی. اب اس کی ایک مثال مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی اتنی بڑی بات یہ نہیں تھی کہ اس کو جو ہے نا جی وہ کہا جائے کہ بڑا معاملہ ہے، کبھی کبھی ایسے ہو جاتا ہے. وہ کیسے؟ انہوں نے اس پر ایک مثال دی. فرماتے ہیں کہ ایک باغبان جو ہے نا جی اس کے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا. اب وہ اپنا کانٹا نکال رہا تھا بیٹھ کے، چور پیچھے سے سارا سامان اٹھا کے لے گئے. ٹھیک ہے نا؟ تو فرمایا باغ بارہ خار چوں در پائے رفت، ایک باغبان کے پاؤں میں جب کانٹا چبھ گیا، خار چبھ گیا، تو دزد فرصت یافت، یعنی اتنا سا صرف وہ ہوا، کیا تھا؟ ایک دانہ کھایا، لیکن شیطان کا کام چل گیا، اس نے جو کرنا تھا وہ اس نے کر لیا. تو دزد فرصت یافت و کالا برد تفت، اور جلدی سے وہ سارا سامان لے گیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ باغبان تو جا رہا تھا تو اس کے پاؤں میں کانٹا چبھا، اس نے کہا چلو اس کو نکال لیتے. تو اس کو وہ جیسے اس نے وہ اس کی طرف متوجہ ہوا تو پیچھے سے جو چور ہیں انہوں نے سارا کچھ جو ہے اٹھا کے وہ لے گئے. یہاں پر بھی معاملہ فرمایا کہ ایسا ہی ہوا کہ یہ چھوٹی سی بات، چھوٹا سا ایک معاملہ ہوا، لیکن اس میں ایک بہت بڑا کام ہو گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام آسمان سے زمین پر آ گئے، جنت سے زمین پر آ گئے. چوں سے حیرت رست باز آمد برا، جب وہ معاملہ چھٹا نا، یعنی کہ وہ حیرت ختم ہو گئی، وہ جو ایک طبیعت پہ ایک ایسا معاملہ ایک جو چھا گیا تھا نا جی، تو پھر وہ معاملہ نظر آ گیا کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن دیکھا دید بردہ دزد رخت از کارگاہ، دیکھا کہ چور تو سب کچھ لے گئے کارخانے سے اٹھا کے، یہ تو فوراً ہی وہ چیز سامنے آ گئی نا. یعنی یہ جو مثال ایک باغبان کی آپ نے دی ہے نا، یہ اس حوالے سے دی ہے کہ یہ آن کی آن میں ساری باتیں ہوئی ہیں. جیسے ایک مالی تھا، ایک باغبان تھا، وہ تو کانٹا نکالنے لگا تھا، پچھو چور سارا ہی کام کر گیا. تو یہاں پر کیا تھا؟ ایک دانہ ہی کھایا ہے، لیکن کیا کہ ساری صورت جو ہے نا جی وہ سامنے ایک حالت سے دوسری حالت میں بدل گئی. تو پھر کیا کہا؟ ربنا انا ظلمنا، گفت آہ، انہوں نے کیا کہا؟ ربنا انا ظلمنا. یہ انا ظلمنا یعنی کہ تصرف اس حوالے سے کوئی رعایت شعری کی وجہ سے کیا گیا، ورنہ انا کا جو لفظ ہے وہ قرآن کریم کی آیت میں تو نہیں ہے نا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا. تو اس کا بھی ایک ترجمہ مولانا روم نے کیا کہ ظلمنا کا مطلب کیا ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ظلم کیا ہے؟ ظلم تو تب ہوتا نا کہ جب وہ ایک نہج کی تحریم کو جانتے ہوئے پھر اس پہ عمل کرتے، جبکہ معاملہ یہاں پر جو ہے وہ کچھ اور ہو گیا، وہ بدل گیا، کچھ باتیں آ گئی شیطان کی طرف سے کہ یہاں تعویل کر لیں، تعویل کی طرف چلے جائیں، تو پھر یہ ظلم تو نہ ہوا نا. تو مولانا فرماتے ہیں ربنا انا ظلمنا گفت آہ، یعنی آمد ظلمت و گم گشت راہ، کہ مولا اندھیرا آ گیا تھا اور راستہ گم ہو گیا. کبھی کسی مفسر نے یہ ترجمہ سمجھائے، فرمایا کہ بس وہ پل کی پل میں ایسی کوئی بات ہوئی. تو ربنا انا ظلمنا کا جو مولانا ترجمہ کرتے ہیں نا جی، وہ یہ کرتے ہیں، یہ نہیں کہ ہم نے ظلم کیا، مولا ہم پہ اندھیرا چھا، یعنی آمد ظلمت و گم گشت راہ، ظلمت آ گئی تھی، اندھیرا آ گیا تھا،
راستہ گم ہو گیا، ٹھیک ہے نا، تو اصل کیا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کا ایک حکم تھا. ای قضا ابرے بود خورشید پوش. یہ جو اللہ کا حکم، اللہ کی قضا ہوتی ہے نا، آپ فرماتے ہیں کہ یہ ایک بادل کی طرح ہے جو سورج کو چھپا لے. شیر و اجدر ہا شبد زو ہم چوموش، یعنی جب بادل آ گئے، جب جناب ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا، تو اب وہاں شیر کو نظر ہی کچھ نہیں آ رہا، تو شیر کرے گا کیا؟ کسی اژدہا کو جب نظر ہی کچھ نہیں آ رہا تو پھر اس کا معاملہ وہ چوہے والا ہو جاتا ہے، بلا تشبیہ و تمثیل. جب نظر ہی نہیں آ رہا، آنکھیں ہی بند کر دی گئی ہیں، تو پھر کوئی شیر ہو یا اژدہا ہو، وہ چوہے جیسا کام بھی نہیں کر سکتا. ایسا ہی نہیں؟ کیوں جناب؟ گلاں تھوڑیاں پاریاں پاریاں نے، لیکن یہ کہ سمجھنیاں پیندیاں. اللہ رب العزت کا جب حکم آیا ہے تو آدم علیہ السلام اتنا بڑا شرف اور بزرگی رکھتے ہیں، لیکن ایک معاملے میں ان سے خطا ہو گئی، ٹھیک ہے نا. ایک معاملے میں جو ہے وہ دیکھ نہ سکے کہ کس طرف کو جانا، کیا کرنا ہے. تو ای قضا ابر بود خورشید پوش. یہ قضا یوں سمجھ لو کہ ایک ایسا ابر ہے کہ جو سورج کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے. شیر و اجدرہا شبد زو ہم چموش. اتنا اندھیرا ہو جائے گا جب اللہ کا حکم آ گیا نا کسی اور حوالے سے، تو اتنے اندھیرے ہو جائیں گے کہ نظر ہی کچھ نہیں آئے. وہ جس نے اتنا بڑا ٹائٹینک بنایا تھا اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن قضا آ گئی نا جی، تو کیا حالت ہوئی اس کی پہلے ہی سفر میں، یعنی دوسرا بھی نہیں. وہ سمندر میں گرا بھی اتنی جو ہے نا گہرائی کے اندر ہے کہ وہاں کوئی جا بھی نہیں سکتا. اب وہ ہدہد جو ہے وہ یہ ساری بات سنا کے نا جی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ عرض کر رہا ہے، من اگر دامے نہ بینم گاہے حکم. اللہ کے حکم کے وقت اگر مجھے جال نظر نہیں آیا تو من نہ تنہا جاہلم در راہ حکم. قضا کے راستے میں تنہا ہی تو غافل ہونے والا نہیں، ہر کوئی غافل ہو سکتا. لیکن اب بات کیا ہے؟ اے خنک آنکو نکو کاری گرفت. بندہ اچھا وہ ہے، بندہ ہما بہ کے زے تک سیر خیش ازر بدرگاہ خدا آور. بندہ بہتر وہ ہے جو اپنی تقصیر کا عذر اللہ کی بارگاہ میں پیش کر، ورنہ سزاوار خداوندیش کس نہ تواند کے بجا آورت. ورنہ جو اللہ رب العزت کی خداوندی کے لائق باتیں ہیں نا جی، کوئی بھی ان کا حق ادا نہیں کر سکتا. اے خنک آنکو نکو کاری گرفت. اچھا وہ ہے کہ جو نکو کاری کو اپناتا ہے اور زور را بگزاشت، اپنے زور کو چھوڑ دیتا ہے. زور نہیں چلتا، اپنے زور کو وہ چھوڑ دیتا ہے، اور زاری گرفت یعنی زور کو چھوڑ کے زاری کو اپنا لیتا. یہاں رونا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ. دعا کرنی چاہیے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک. زاری کرنی چاہیے اللہ کے حضور میں. زور نہیں چل سکتے، کوئی کتنا ہی زور چلا لے، کوئی جو مرضی کر لے، لیکن جب اللہ کا فیصلہ آ جانا ہے تو وہاں پر کسی کا زور نہیں چلتا. تو بندہ وہ ہے کہ جو ایک عاجز بندہ بن جائے اور زور کو چھوڑ کر زاری کو اپنا. فرمایا اگر قضا آج معاملہ کچھ اور کر رہی ہے نا، قضا کل معاملہ کچھ اور بھی کر دے، ٹھیک ہے نا. آج معاملہ قضا کچھ اور کر رہی ہے تو کل کچھ اور بھی کر سکتی ہے. اللہ رب العزت کی ذات سے امید نہیں توڑنی. لا تقنطوا من رحمت اللہ، گر قضا پوشد سیاہ ہم چو شبت.
اگر آج قضا نے رات کی طرح تمہارے اوپر اندھیرا کر دیا ہے نا، تو ہم قضا دستت بگیرد عاقبت، آخر کبھی ایسا بھی وقت آئے گا کہ یہی قضا تمہارا ہاتھ پکڑ لے گی، یہی قضا تمہارا ہاتھ پکڑ لے، پھر اندھیرے چھٹتے جائیں۔ گر قضا 100 بار قصد جاں کند، اگر قضا 100 بار قصد جان کر لے، یعنی جان سے مارنے پر بھی آ جائے، تو ہم قضا جانت دہد درما کند، یہی قضا ہے جو تجھے جان بھی دیتی ہے اور تیرا درمان بھی کرتی ہے۔ یعنی جینا مرنا کس کے ساتھ متعلق ہے؟ وہ قضا کے ساتھ۔ قضا سے ہی تم نے خطرے کے اندر آنا ہے، اور قضا سے ہی تم نے اس خطرے سے بچ جانا۔ تو گر قضا 100 بار قصد جاں کند، اگر قضا 100 بار تمہارا قصد جان کر لینا، تو یہ جان لو کہ ہم قضا جانت دہت، تمہیں جان دینے والی بھی یہ قضا ہی ہے، اور درمان کند، تمہارا درمان بھی یہ قضا ہی کرے گی۔ یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ بندے کی اس حفاظت کرنے والی جو چیز ہے نا، وہ کیا؟ موت ہے، وہ اس کی حفاظت کر رہی ہوتی ہے۔ ای قضا 100 بار اگر راحت زند، یہ قضا 100 بار اگر تیرا راہ بند کر دے نا، بر فراز چرخ خر گاہت زند، کبھی ایسا بھی وقت آئے گا کہ آسمان کی بلندیوں پر تیرے خیمے لگا دے گا۔ کسی وقت کوئی کیا ہوتا ہے پل میں، پھر کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے۔ از کرم دان، فرمایا یہ جو معاملے ہو رہے ہیں نا، آج جو تم کچھ مشکلیں محسوس کر رہے ہو، یہ بھی کرم سمجھو۔ از کرم دان ای کے می ترساندت، یہ کرم سمجھو کہ قضا تمہیں ڈرا رہی ہے، تمہارے دل کے اندر خوف ہے، پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے، کیا ہو جانا ہے، اور تم کچھ نہ کچھ جو ہے نا جی کوئی ہیلے وسیلے کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہو۔ تاب ملک ایمنی با نشان عدت، یہ اسی لیے ہے کہ تمہیں ایمن کے ملک میں، امن کے ملک میں تمہیں جو ہے وہ بٹھا دے۔ اگر اس طرح کے معاملات نہ ہوں، اونچ نیچ زندگی میں نہ آئے، تو پھر فکر ہی کوئی نہیں، خوف ہی کوئی نہیں۔ فرمایا یہ گل جو چل پڑی ہے نا، یہ تو بڑی دور جانی، لیکن دیر بہت ہو گئی۔ وہ خرگوش والا قصہ واپس لے کے آئی۔ ای سخن پایا نہ دارت گشت دیر، فرماتے ہیں یہ باتیں ختم نہیں ہوں گی، دیر ہو جائے گی۔ گوش کن تو قصہ خرگوش و شیر، یہ چھوڑو ان باتوں کو، واپس تم جو ہے وہ خرگوش اور شیر کا قصہ سنو۔ اب پھر واپس آپ خرگوش اور شیر کے قصے کی طرف آ گئے، اس کو بیان فرمائیں گے، تو وہ انشاءاللہ اگلے درس میں یہ سلسلہ رکھیں گے ہم۔ تو آج کے درس میں ہم نے یہ جانا، ہر معاملے پر غالب جو چیز ہے وہ قضا ہے، وہ اللہ کا حکم ہے۔ قضا سے ہی انسان کے معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہیں۔ بندے کے لیے یہی ہے کہ وہ بندہ بن کے اپنے رب کے حضور عاجزی، زاری، دعا، مناجات، ان سے اپنے سلسلے جو ہے وہ چلائے۔ تو ایک وقت اگر آج وہ مشکل کا وقت ہے، تو آسانیاں دینے والا بھی رب کریم ہے۔ ان مع العسر یسرا، یہ اسی کا فرمان ہے، تو اسی پہ ہمیں بھروسہ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنی ذات پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔